بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشة رضی اللہ عنہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ مسلم والترمذی وأحمد۔ معزز و مکرم خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، یہ حدیث مبارکہ جو میں نے مطالعہ کے لیے پیش کی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین کی روایت ہے۔ بڑی مختصر اور بڑی جامع، اور خاص طور پر اس رمضان کے آخری عشرے کے حوالے سے، اور کوئی احکام نہیں اس کے اندر بیان ہوئے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک معمولات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا آپ کی عادت شریفہ، یا آپ کا طرز عمل اور آپ کا طریقہ مبارکہ، آپ کا اسوہ حسنہ وہ پیش کیا ہے کہ آخری عشرے میں آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ بڑے سادہ سے الفاظ ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ حضور علیہ والسلام کی عمومی زندگی بھی رجوع اللہ کی زندگی تھی، سیر اللہ کی زندگی تھی، اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق باللہ کی ایک زندہ مثال تھے حضور، اور ہمہ وقت آپ کی کیفیت اللہ کے ساتھ رابطے والی کیفیت رہتی تھی۔ تلاوت قرآن کا اہتمام اور کثرت کے ساتھ نوافل، ظاہر تہجد آپ کی زندگی کا لازمی خاصہ تھا، اور اس کے علاوہ بے شمار امور خیر، اور سب سے بڑھ کر جو ایک نبوی ذمہ داریاں تھیں آپ کی، پھر وحی کا آنا اور وحی کا حصول، بے شمار ذمہ داریوں کے باوجود اللہ یعنی اپنی دنیاوی ذمہ داریاں جو تھیں، اپنی گھریلو ذمہ داریاں تھیں وہ بھی، اور اپنی جو شرعی ذمہ داریاں تھیں بحیثیت شارع، وہ ساری پوری کرنے کے بعد بھی ہمہ وقت ایک رجوع اللہ کی کیفیت رہتی تھی۔ لیکن رمضان میں اس کیفیت کے اندر کہیں چند اضافہ ہو جاتا تھا، اور پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یجتہد فی العشر الاواخر، جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ کی کوشش اس انتہا کو پہنچ جاتی کہ ما لا یجتہد فی غیرہ، گویا آپ غیر رمضان میں یا ان 10 دنوں کے علاوہ جو اوقات ہیں ان میں اتنی کوشش نہیں ہوتی تھی جتنے ان 10 دنوں میں، گویا ان 10 دنوں کا ایک ایک لمحہ آپ قیمتی بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب آپ تصور کریں کہ جو نبی پہلے ہی ایک تعلق باللہ کی سرشاری کی کیفیت میں رہتے ہوں، تو آخر عبادت کی وہ کون سی انتہا ہوگی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھو لیتے ہوں گے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ اسے یعنی فرما رہی ہیں کہ یجتہد، یعنی اتنی سخت کوشش اور محنت کرتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ پھر دنیا سے مکمل طور پر اپنا تعلق کاٹ لیتے تھے، مکمل طور پر کٹ جاتے تھے۔ یہ جو ہم اعتکاف کرتے ہیں، اعتکاف بھی بنیادی طور پر اسی چیز کا نام ہے، کسی چیز کو لازم کر لینا، بند ہو جانا، اور کسی چیز کے ساتھ سٹک ہو جانا، یعنی یہ اعتکاف کے سارے مفاہیم ہیں۔ کل کی جو مطالعہ حدیث میں یہ بات عرض کی تھی کہ حضور علیہ والسلام کمر ہمت کس لیتے تھے۔ ہم اردو میں اپنے یہ فریز استعمال کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی کام کے لیے پوری طرح انتھوزیاسٹک ہو جائے اور پوری طرح پرجوش ہو جائے اور اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو کہتے ہیں اس کام کے لیے اس نے کمر ہمت کس لی ہے۔ تو حضور شد مئزرہ، اپنا یعنی انگلش میں کہتے ہیں ٹائٹن دا بیلٹ، کہ حضور علیہ والسلام اپنے آپ کو پوری طرح سے چوکس اور چوبند کر لیتے تھے، چاق و چوبند کر لیتے تھے، اور یہی امت کے لیے تعلیم ہے۔ تو اس آخری عشرے کا آغاز ہو چکا ہے، آج پہلا دن آخری عشرے کا، یعنی ایک لحاظ سے پہلا روزہ ہم نے رکھ لیا 21واں، اور اس کے بعد 9 ایام باقی ہیں۔ تو گویا اس کے ہر لمحے کو زیادہ سے زیادہ قابل قدر بنانے کی کوشش کی جائے، جسے اللہ کریم کے حضور جب فرشتے ہمارے اعمال پیش کریں تو وہ سعی مشکور بن جائے، یعنی سعی مشکور اس کوشش اور اس محنت کو کہتے ہیں کہ جسے اللہ کریم قدردانی کی نگاہ سے دیکھیں اور جس کی قدر افزائی اللہ کریم فرمائیں۔ تو گویا اس کے اندر قیام ہے رات کا، یعنی تہجد کا قیام ہے، تہجد کے نوافل ہیں، ذکر و اذکار ہے، تلاوت قرآن، یہ ایک انتہائی اہم ہماری عبادت کا جز بن جانا چاہیے۔ قرآن کے ساتھ ایک گہرا رابطہ اور ایک زندہ تعلق جو ہے وہ ہمارا استوار ہو جائے۔
اس کے نتیجے میں قرآن ہماری رہنمائی کرے گا یہدی للتی ہی اقوم، اس راستے کی طرف جو سیدھا خدا تک لے جاتا ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے کا جو سیدھا راستہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے احکام کو سمجھا جائے، اس کے حلال و حرام کو سمجھا جائے، اس کی تفہیم و تشریح کو دیکھا جائے، یعنی ان اوقات کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کے لیے ہر وہ عمل کیا جائے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے، کیونکہ کسی بھی عبادت کا جو الٹیمیٹ گول اور آبجیکٹو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی قربت حاصل ہو۔ تو قربت کے جتنے بھی راستے ہیں ان سب راستوں پر بندہ چلے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی راستہ ایسا ہوگا جو اسے بہت جلد خدا تک پہنچا دے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس آخری عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے تقرب سے نوازے، زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔